السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہانی گھر گھر کی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ عید والے دن میں مٹھائی لے کر بیوہ بہن کے گھر گیا تو چونک گیا۔ سب میری بہن کو گھسیٹ رہے تھے، اسے مار رہے تھے، بد کردار کہہ رہے تھے۔ میں غصے میں آ گیا اور لڑ جھگڑ کر بہن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ حالانکہ میری بہن عدت میں تھی، مگر رات ہوتی تو اندھیرے میں میری بہن کی چارپائی ہلنے لگتی۔ میں شک میں مبتلا ہو گیا۔ جب آدھی رات کو ٹارچ بہن کی چارپائی پر لگائی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بہن تو چارپائی پر اپنے عاشق کے ساتھ۔ آج کا دن تو سب کے لیے ہی خوشیوں والا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے میری بہن کے لیے آج کا دن بہت ہی برا تھا، کیونکہ کچھ روز پہلے ہی میری بہن بیوہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آج اس کی عید نہیں بلکہ ماتم تھا۔ میں ابھی قربانی کر کے اپنی بہن سے ملنے کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ پیچھے سے میری بیوی نے آواز دی، سنو جی، کہاں جا رہے ہو؟ گوشت بانٹنے نہیں جانا کیا؟ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ اس پہر آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو بہت ہی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ کہنے کو تو ہمارے 3 بچے تھے، لیکن کوئی دیکھ کر میری بیوی کو یہ نہیں بول سکتا تھا کہ وہ 3 بچوں کی ماں ہے۔ اس وقت وہ کوئی 20-22 سال کی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک پل کو مجھے اس پر پیار آیا، لیکن اس کے ہونٹوں پر لگی ہوئی سرخی دیکھ کر میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں دروازے پر کھڑا ہی غصے سے پھنکارا، میری بہن کا شوہر مر چکا ہے اور تمہیں سرخی اور تیار ہونے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ میری آنکھیں پل میں ماتھے پر آئی تھیں، جبکہ میری بیوی ایک دم ہی سہم گئی تھی۔ میں غصے سے اس کی جانب بڑھتا اس سے پہلے وہ منمناتے ہوئے کہنے لگی، معاف کیجیے گا، میں ابھی کپڑے تبدیل کر لیتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم اس عید کو نہیں منا رہے۔ آپ نے قربانی کی تو میں سمجھی کہ ہم اس عید کو منا رہے ہیں۔ میں نے فوراً ہی اس کو حکم دیا کہ خود کو سادگی میں رکھو، میری بہن خوش نہیں تو میں کسی کو بھی خوشیاں منانے نہیں دوں گا۔ میں یہ بول کر تن فن کر کے گھر سے نکل چکا تھا۔ مجھے ذرا احساس نہیں ہوا تھا کہ پیچھے میری بیوی نے کپڑے تبدیل کیے تھے یا نہیں، یا اس کے دل پر کیا گزری تھی۔ میں بس غصہ کر کے اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرا دل آج بہت ہی عجیب سا ہو رہا تھا۔ آج سب جگہ خوشیاں منائی جا رہی تھی، میری خود کی بیوی تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن آج میری بہن نیا لباس بھی پہن نہیں پائی ہوگی۔ جب تک وہ میرے گھر میں رہتی تھی تب وہ صبح سویرے ہی تیار ہو کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یہی پل سوچ کر میری آنکھیں یکدم ہی نم سی ہو گئی تھی۔ مجھے وہ حسین یادیں اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور ایک مٹھائی والے کی دکان سے 1 کلو مٹھائی لے کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گیا۔ مجھے بہن کے گھر خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں لگا تھا۔ عید کا تہوار تھا، اس لیے سوچا کچھ میٹھا لے کر جاتا ہوں۔ میں ابھی اس کے گھر کے پاس پہنچا ہی تھا کہ دور سے ہی اس کے گھر کے پاس مجھے ایک بھیڑ نظر آئی تھی۔ میرا دل یکدم ہی گھبرا گیا تھا۔ نہ جانے اس بھیڑ کا کیا مطلب تھا۔ کچھ روز پہلے ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ تبسم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن کام میں اتنا الجھا کہ اس کے گھر کا چکر لگا ہی نہیں پایا تھا۔ یکدم ہی عجیب سے خیالات میرے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے، اور میں بے ساختہ بھاگتا ہوا اس کے گھر کے پاس پہنچا تھا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ وہ درندہ صفت لوگ میری معصوم سی بھولی بھالی بہن کو جانوروں کی طرح مار رہے تھے۔ اس کی نندیں اور اس کی ساس اس کو باقاعدہ بیلٹ، ڈنڈے اور جھاڑو سے پیٹ رہے تھے۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں بے ساختہ تھڑا، یہ کیا تماشا لگایا ہوا آپ لوگوں نے؟ کیا سمجھ رکھا ہے میری بہن کو؟ لاوارث ہے؟ میری آواز ان کے پورے گھر میں گونجی تو ان ماں بیٹیوں کے ہاتھ تھمے تھے، جبکہ میری بہن مجھے دیکھتے ہی بے ساختہ میرے پاس آ کر میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ان ظالموں نے میری بہن کو اتنا برا مارا تھا کہ اس کا ہونٹ تک پھٹ چکا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس بہن کو میں قدم زمین پر نہیں رکھنے دیتا تھا، اس بہن کو ان جانوروں نے دھنک کے رکھ دیا تھا۔ میرے غصے سے کہنے پر اس کی ساس میری طرف آئی اور میرا گریبان تھامتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری بہن ایک بد کردار عورت ہے، دفع ہو جاؤ اپنی اس بد کردار بہن کو لے کر۔ میں نے یہ سنا تو میں غصے سے پاگل ہونے کے در پر آ گیا تھا۔ میں ان پر ہاتھ اٹھاتا، لیکن اس سے پہلے ہی میری بہن نے مجھے قابو کر لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بھیا یہاں سے چلیں، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، فضول میں آپ پر غلط الزام لگا کر پولیس کے حوالے کر دیں گے، میں کوئی اور تماشا نہیں چاہتی۔ میری بہن سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔
اس لیے وہ لڑکھڑاتی زبان میں مجھے روکتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے تبسم کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور اس کو خاموش ہونے کا بول کر اس کی ساس سے مخاطب ہوا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کس حیثیت سے میری بہن پر الزام لگا رہی ہیں؟ ایسا ہوا کیا ہے جو آپ اس کو بد کردار بول رہی ہیں؟ اس کی ساس کہنے لگی، تیری بہن کو ابھی ہم لوگوں نے اس کے عاشق کے ساتھ پکڑا ہے۔ تیری بہن ایک آوارہ عورت ہے، نکل جائے یہاں سے، اس کو ہم یہاں نہیں رکھ سکتے۔ میرے بیٹے کو مرے ہوئے ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں کہ اس نے رنگ رلیاں منانا شروع کر دی ہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری بہن پر اتنے گھٹیا الزام لگائے جا رہے تھے۔ میری بہن بہت ہی باکردار شخصیت کی مالک تھی۔ اس کی طبیعت کافی معصومانہ تھی، وہ ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس بات کو اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ میں نے اس کی ساس کو کچھ اور کہنا چاہا تو میری بہن نے مجھے خاموش کروا دیا اور وہاں سے چلنے کے لیے بولا۔ مجھے اس کے انداز پر حیرت ہوئی اور تھوڑا شک بھی، لیکن میں خاموش رہا۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ عید والے دن میرے گھر میں ایسی قیامت آئی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی بہن کا ہاتھ تھامے اسے خاموشی سے گھر لے آیا تھا۔ ایک بھائی کی بے بسی آج پہلی بار مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی آ رہی تھی۔ میرے برابر میں میری چلتی ہوئی بہن کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ زاروں کی طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے گھر سے تھوڑی دور ہی اپنی بہن کو سنبھالا اور اس کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہاری بھابھی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، فضول میں اپنے میکے میں جا کر باتیں بنائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے حوالے سے کوئی بھی فضول بات ہو۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور میرے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی۔ میرے بچے پھپھو پھپھو کا نعرہ لگا کر میری بہن سے لپٹ چکے تھے، جبکہ میری بیوی مجھے اور میری بہن کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی اور میری بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خیر سے آئی ہو نا؟ مجھے اپنی بیوی کا یہ انداز کافی برا لگا تھا۔ نہ اس نے سلام کیا، نہ ہی میری بہن کا حال احوال پوچھا، بلکہ میں ابھی اپنی بیوی کو کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میرا مطلب سمجھ چکی تھی۔ وہ فوراً ہی میری بہن کے قریب آئی اور اس کو گلے سے لگاتے ہوئے خوش آمدید کہنے لگی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اس پل میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری بہن پہلے ہی آپ دیدہ تھی۔ میری بیوی میری بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تبسم، تمہارے چہرے پر یہ نشانات کیسے؟ تمہارا ہونٹ کیسے پھٹ گیا ہے؟ اس کے تفتیش زدہ انداز پر میری بہن نے مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو میں نے یکدم ہی اپنی بیوی کو اپنی بہن کی موجودگی میں ہی جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ زیادہ سوال جواب کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میری بہن آئی ہے، جاؤ کچن میں اور اس کے لیے لذیذ پکوان تیار کرو۔ میں اس کو مزید اس کے سسرال میں نہیں رہنے دے سکتا۔ میری اس بات سے میری بیوی کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے۔ میں نے واضح طور پر اس کے تاثرات تبدیل ہوتے دیکھے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے آنکھ دکھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ منہ بناتی ہوئی کچن میں جا کر کھانا وغیرہ تیار کرنے لگی، جبکہ میری بہن بنا کچھ بولے اس گھر میں موجود اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شادی سے پہلے وہ کافی ٹھاٹھ والی زندگی گزارتی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 کمرے تھے، ایک میرا اور ایک میری بہن کا۔ میرے ماں باپ کا انتقال بہت پہلے ہی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو اولاد کی طرح پالا تھا، اسی لیے اس کی تکلیف مجھے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ میری بہن جیسے ہی کمرے میں گئی، فوراً ہی میری بیوی میرے پاس آئی اور شکایتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اس کو گھر کیوں لے آئے ہیں؟ لوگ 100 باتیں بنائیں گے، بیوہ بہن کی عدت اس کے سسرال میں ہی ادا ہوتی ہے۔ میں نے بے ساختہ کھڑے ہو کر اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا اور اس کے منہ پر غراتے ہوئے کہنے لگا، زیادہ بکواس کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر زیادہ ہی تمہیں مسئلہ ہے تو وہ رہا دروازہ، یہاں سے تم جا سکتی ہو۔ میری بیوی حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، میں اس سے پہلے بھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ میری بیوی خاموشی سے کچن میں جا کر واپس کام میں جت گئی تھی۔ رات کو ہم سب جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اچانک ہی میرے بچے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بابا آپ پھپھو کا کمرہ اوپر منتقل کروا دیں، ہم سب بہت پریشان ہو رہے ہیں، ایک بیڈ پر ہمارے ساتھ پھپھو کا رہنا بہت مشکل ترین عمل ہے۔ میری چھوٹی بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن وہ میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ میری بہن حیران ہو کر اپنی چھوٹی بھتیجی کو دیکھ رہی تھی جو اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ میں نے بر وقت اپنا چہرہ اپنی بیوی کی طرف گھمایا تو وہ مسکراتی نگاہوں سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ میں سمجھ چکا تھا یہ حرکت میری بیوی کی ہے، لیکن اپنی بہن کے سامنے میں کچھ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگا، لیکن اچانک ہی وہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میں کچھ اور کہتا اس سے پہلے ہی میری بہن میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی،
بھائی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں برآمدے میں ہی سو جاؤں گی، اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا یہ سب کچھ کیا تھا میری بیوی کا ہے، اس نے ہی میری بیٹی کو یہ بات کرنے کے لیے بولا ہوگا۔ میں نے ضبط سے آنکھیں میچی اور خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر رہے تھے۔ میری بیوی اور میری بہن کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ میری بہن کافی خاموش طبیعت کی مالک تھی، جبکہ میری بیوی بہت ہی غصیل طبیعت کی مالک تھی۔ وہ صرف اور صرف میری وجہ سے میری بہن کو برداشت کر رہی تھی۔ میں اس بات سے واقف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میری بیوی کا رویہ میری بہن کے ساتھ مسلسل خراب تھا۔ میں نے کئی بار اپنی بیوی کو یہ بات سمجھانی چاہی کہ یہ اس کا بھی گھر ہے، تم اس طریقے سے اوور ریئیکٹ کیوں کرتی ہو؟ لیکن گھر کا ماحول خراب ہوتا دیکھ کر میں نے اپنا منہ سی لیا تھا۔ میں کتنا اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا، آخر کو تھک ہار کر خاموش ہو جاتا تھا۔ میرا بعض اوقات دل چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دوں، لیکن بچوں کی وجہ سے میں خاموش رہتا تھا، کیونکہ میرے بچے میرے قدموں کی زنجیر تھے۔ اگر میں اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دیتا تو میرے بچے رل جاتے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں ایک عظیم باپ بننا چاہتا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر رہا تھا۔ اچانک ہی میری بیوی ایک روز رات کے پہر میرے قریب آئی اور ساتھ بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے، امید کرتی ہوں آپ میری بات پر یقین کریں گے، اگر یقین نہیں رکھنا تو بس میری بات تحمل سے سن لیں۔ میں نے یہ سن کر سر اس بات میں ہلایا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ کی بہن کے لچھن ٹھیک نہیں لگ رہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کا کسی سے چکر چل رہا ہو اور وہ راتوں میں چھپ چھپ کر کسی سے ملاقات کرتی ہو۔ میں نے یہ سنا تو میں یکدم ہی ہتھے سے اکھڑ گیا اور اس کو اپنے سے دور جھٹک کر دھاڑتے ہوئے کہنے لگا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ میری بات کو تحمل سے سنیں گے۔ اس کی بات سن کر میں ایک بار پھر غصے سے بولا، تمہاری بات سننے لائق ہی نہیں ہے، تم بولنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر بولو۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کئی بار آپ کی بہن کو چارپائی پر ہلچل محسوس کی ہے، اور بعض اوقات میں رات کے پہر اس کو چھت سے اترتے ہوئے بھی دیکھتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا کسی سے چکر چل رہا ہے۔ جب سے آپ کی بہنوئی کا انتقال ہوا ہے، آپ کی بہن تھوڑی آوارہ سی ہو گئی ہے، تھوڑا دھیان رکھیں کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے اور بعد میں آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنے، اور بعد میں کہیں آپ ہاتھ نہ ملتے رہ جائیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں گالم گلوچ کرنے لگا اور اس کے پورے خاندان کو لپیٹ ڈالا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو مار مار کر اس کا حشر برا کر دوں۔ میں نے 2-4 تھپڑ اسی کے منہ پر جڑ دیے تھے، جبکہ وہ روتے ہوئے مجھے غصے سے یہی کہنے لگی تھی کہ آپ کی بہن بہت ہی بدکردار عورت ہے، دیکھنا ایک وقت آئے گا آپ اپنی بہن کی وجہ سے سب کچھ کھو دیں گے۔ اس کی باتوں کا مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں غصے سے باہر چلا گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں گھر میں رہا تو میں یقیناً اپنی بیوی کو جان سے مار دوں گا، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں گھر آ کر کافی دیر تک پارک میں ٹہلتا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری بہن کی ساس بھی یہی باتیں کر رہی تھی، اور اب اپنی بیوی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا شاید میری بہن غلط ہے، شاید اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہو۔ ایسے بہت سی باتیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی، لیکن میں کوئی بھی قدم بنا ثبوت کے نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ میری بہن میرے لیے سب کچھ تھی۔ میرے خاندان میں میرا ایک واحد رشتہ میری بہن ہی تھی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی عدت مکمل ہوتے ہی میں اس کی شادی کروا دوں گا۔ میں اس کو اپنے گھر پر مزید نہیں بٹھاؤں گا۔ اگر میری بیوی اور اس کی ساس کی باتیں سچ ہو گئیں تو میری بہت بدنامی ہونی تھی، اور میں عزت والا انسان تھا، میں اپنی بدنامی نہیں کروا سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بہن سے ان تمام تر باتوں کے بارے میں پوچھ کر ہی دم لوں گا، لیکن ان سب چیزوں کے لیے مجھے ایک بہترین موقع چاہیے تھا۔ میں اپنے بچوں یا بیوی کے سامنے اپنی بہن سے اس طرح کی باتیں نہیں پوچھ سکتا تھا۔ مجھے اب ایک اچھے موقع کی تلاش تھی۔ 2 دن بعد میری بیوی اتفاقیہ طور پر اپنے میکے گئی تھی۔ اس کی بہن کی شادی چل رہی تھی، جس میں وہ بہت زیادہ مصروف تھی۔ بچے ٹیوشن گئے ہوئے تھے، میں شام میں جلدی ہی گھر آ گیا تھا۔ میری بہن گھر کے کاموں میں مگن تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور میرے سامنے چائے پانی رکھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے پاس ہی بیٹھنے کو بول دیا۔ وہ میرے پاس بیٹھی تو میں نے اس سے تمام تر باتیں پوچھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی، لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ بہن سے ایسے سوال کرنا مجھے بھی عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہے تھے۔
لیکن جو باتیں اس کے خلاف ہو رہی تھی میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس سے یہ سب کچھ پوچھوں۔ 2 دن بعد میری بیوی کو میکے جانا پڑ گیا تھا کیونکہ اس کی بہن کی شادی تھی اور وہ ایسے وقت میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ بچوں کے پیپرز ہونے والے تھے، اس لیے وہ بچے میری بہن کے سر تھوپ کر اپنے میکے جا چکی تھی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی چارپائی اپنے کمرے میں ڈال لی تھی۔ بیوی گھر پر موجود نہیں تھی، اسی لیے وہ آرام سے میرے کمرے میں سو سکتی تھی۔ لیکن آدھی رات ہوتے ہی مجھے اچانک اپنی بہن کی چارپائی پر ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کمرے میں گھپ اندھیرا ہو رہا تھا۔ تھوڑا آنکھوں کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی چارپائی پر کوئی بیٹھا ہو۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا اور خاموشی سے سو گیا۔ اگلے روز بھی مجھے یہی وہم ہوا کہ اس کی چارپائی پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے لائٹ وغیرہ بھی گئی ہوئی تھی، اس لیے پورے گھر میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ لیکن جب تیسرے دن بھی مجھے ایسا ہی وہم ہوا اور اس کی چارپائی پر ہلچل محسوس ہوئی تو میں نے فوراً ہی اپنے موبائل کی لائٹ جلا کر اپنی بہن کی چارپائی کی طرف کر دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے آسان خطا ہونے کے در پر آ گئے تھے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن ایسا کام کر سکتی ہے۔ میں بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی بہن کے پاس پہنچ گیا اور کرجتے ہوئے کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں بیٹھی اور یہ کیا کھا رہی ہو؟ میری طرف دیکھ کر وہ یکدم ہی گھبرا گئی اور اس نے اپنے دوپٹے کے نیچے اپنی روٹی کو چھپا لیا۔ دراصل وہ ایک باسی روٹی کھا رہی تھی اور اس کو ایسی روٹی کھاتے دیکھ کر میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ جس بہن کو میں سونے کے نوالے کھلاتا تھا آج وہ مجھ سے چھپ کر باسی روٹی کھا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی یہ بچوں کا بچا ہوا کھانا ہے، میں بس رکھنے ہی جا رہی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا، گڑیا تم ایسے روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تمہیں بھوک لگی تھی تو تم صحیح سے کھانا کھا لیتی، اس طرح سے باسی روٹی کھانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ میری طرف سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھیا بھابھی نے منع کیا ہوا کہ میں صحیح کھانا نہیں کھا سکتی اور مجھے ایسا کھانا کھانے کی عادت بھی ہے، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دراصل میں حاملہ ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں عادل کے انتقال سے پہلے میری طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تھی، ہم دونوں ہسپتال گئے تھے، تب ہمیں یہ خوشخبری ملی تھی۔ لیکن واپسی میں ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے عادل تو اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ہی اپنے گھر والوں کو اس خوشی کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان کے غم میں اس بات کو بالکل ہی فراموش کر گئی تھی کہ میں امید سے ہوں۔ لیکن رانو آنٹی کا کہنا ہے کہ بچے کی صحت پر تمہیں دھیان دینا پڑے گا۔ رانو آنٹی ہمارے محلے کی ایک عورت تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے اس باسی روٹی کے من تک پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگی، دراصل بھائی یہ روٹی میں اسی لیے کھاتی ہوں کہ بے وقت مجھے بھوک لگتی ہے، اور بھابھی کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بچے کو بھی کھلائیں۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں بھابھی کو اپنی بات بتائی تھی، لیکن انہوں نے مجھے ابارشن کا کہا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن شرم کی وجہ سے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ رانو آنٹی ہی مجھے رات کو اپنے گھر سے کھانا دیتی ہیں۔ اکثر اوقات بھابھی مجھے چھت سے اترتے ہوئے اسی لیے دیکھتی تھی کیونکہ رانو آنٹی رات کے وقت مجھے اپنی چھت سے کھانا دینے کے لیے آتی تھی۔ وہی میرا اب تک سب کچھ کرتی آ رہی ہیں۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ مزید کہنے لگی، بھائی سسرال والوں کا رویہ بھی مجھ سے اس لیے خراب ہوا تھا کیونکہ میں پیٹ سے تھی۔ ان لوگوں کو میں نے کچھ عرصے بعد یہ بات بتا دی تھی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم تمہارے بچے کو قبول نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ بچہ گندا خون کہہ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عادل کی اولاد تمہارے وطن سے نہیں ہوگی۔ وہ لوگ مجھ پر روزانہ تشدد کرتے تھے اور اتفاقیہ طور پر آپ اس دن آ گئے اور آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، غصے کے مارے میری آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن میری طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں کہنے لگی، بھائی یہ سب کچھ آپ کی غلطی ہے۔ میں نے جھٹکے سے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو وہ مزید کہنے لگی، آپ بھی تو بھابھی پر اسی طرح شک کرتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، ان کے خاندان والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہی تو مقافات عمل ہے۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ آپ اس طرح سے کریں گے تو اللہ آپ کی بیٹی کے سامنے بھی لائے گا۔ اپنی بہن تبسم کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں زمین میں گڑنے والا ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس اب شدت سے ہو رہا تھا کہ میری بہن بالکل ٹھیک بول رہی ہے۔ میں ہمیشہ سے اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہی سب تو کرتا آیا تھا، اس پر بے وجہ شک کرنا، مارنا، پیٹنا اور کھانے کے لیے روکنا ٹوکنا۔ میری بیوی نے مجھ سے یہ سب سیکھ کر میری بہن پر آزمایا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو یقین دلایا کہ اب تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوگی، اور اپنی بیوی کے آنے کے بعد اسے بھی پیار سے یہ تاکید کی تھی کہ دیکھو اگر تمہیں میرے ساتھ اپنا گزارا کرنا ہے
تو میری بہن کو قبول کرنا ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب نہ تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا نہ ہی تمہیں گالی دوں گا۔ جبکہ میری بیوی اتنا سن کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر میں اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ میرے بدلے میری بہن سے لیتی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بہن کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ کچھ روز بعد ہی اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو ایک بیٹے سے نوازا تھا، اور چند سال بعد میں نے اپنی بہن کی شادی بہت اچھے گھرانے میں کرتی تھی۔ اس بندے کو بھی ایک اولاد تھی، اور میری بہن کے بیٹے کو بھی اس نے خوشی خوشی قبول کر لیا تھا۔ میں آج آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ کسی کی بھی بہن بیٹی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ مکافات عمل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھانا ہوتا ہے۔